بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی۔ الحمدللہ جمعرات کی یہ شام ہے اور ہر ہفتوں کی طرح اس ہفتے بھی ایک دلچسپ سا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور یہ تھوڑا سا اس لحاظ سے مختلف ہے کہ پچھلے ہفتے میں کسی اور کے ساتھ یہاں پر براجمان تھا، جس کو کہتے ہیں ذرا سی گاڑی اور کیا کہنا چاہیے مشکل اردو کے اندر، اور آج امام احسان اللہ صاحب جو ہیں وہ آپ بات کریں کہ زینت میں اضافہ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ تو سب کچھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اتار چڑھاؤ جس کو کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے اسی کا نام ہے، انہی مختلف نشیب و فراز کا۔ تو آج ہم جو بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اچھا پچھلے کچھ شوز ہم نے جو کیے ہیں وہ فیملی لائف کے اوپر کیے ہیں، فیملی سسٹم کے اوپر کیے ہیں، خاندانوں کے اوپر کیے ہیں، اور ان ٹاپکس کے اوپر زیادہ بات چیت کرنے کا ایک بہت بنیادی ایک مدعا ہے، بنیادی سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس کائنات کے اوپر یا خاص طور پر اس ملک میں یا کسی بھی ملک کے اندر کوئی جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کی، اس سوسائٹی کی جو اکائی ہوتی ہے، جو بنیاد ہوتی ہے، اس کا جو سنگل یونٹ، جو سب سے بنیادی جو یونٹ ہے، وہ ایک فیملی ہے، وہ ایک خاندان ہے۔ اور خاندان تشکیل اس وقت دیتا ہے کہ جب، اور خاص طور پہ ہماری اپنی جو مشرقی اقدار ہیں ان کے اندر خاندان اس وقت ترتیب پاتا ہے، ایک تشکیل پاتا ہے کہ جس وقت ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ نکاح کے بندھن کے اندر، ایک شادی کے فریضے کے اندر جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک نئی زندگی کی آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ جو نکاح کا جو کانسیپٹ ہے، شادی کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے ذریعے سے ایک خاندان کی ابتدا، اس کی ایک نئے خاندان کی داغ بیل جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہوتی ہے۔ اور عام طور پر یہ اس طریقے سے عمل میں آتا ہے کہ ایک جو نیا جو خاندان ہے، مگر کبھی کبھار ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ یہ جو خاندان ہے بالکل اپنے ابتدائی دنوں کے اندر ہی اس ریلیشن شپ کے اندر، اس جو تعلقات ہے اس کے اندر کچھ کھچاؤ اس طریقے سے پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عرصے جو ہے وہ اکٹھے جو ہے وہ رہنا شاید مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آج بات چیت کرنے کے لیے ایک یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ کچھ اور دوسرے احباب بھی موجود ہوں گے، ان کو بھی ہم لیں گے۔ تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ جو شادی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے، جس سے ایک معاشرے کی جو بہت بنیادی اکائی، ایک خاندان جو ہے جو ترتیب پا رہا ہوتا ہے، وہ اگر ناکام ہو جاتا ہے، یہ جو شادی ہے اگر ناکام ہو جاتی ہے، تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اچھا مشرق میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، یا پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو وہاں تھوڑی سی وجوہات تھوڑی سی کبھی کبھار مختلف ہوتی ہیں، یہاں کبھی کبھار وجوہات جو ہے مختلف ہو جاتی ہیں، یا بہت ساری وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اب آج کل کے زمانے کے اندر جب جس طریقے سے ایک گلوبل ولیج، جس طریقے سے ایک پورا مطلب آپ کو کہنا چاہیے کہ جو فاصلے ہیں وہ فاصلے ختم ہو گئے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی بھی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو کچھ وجوہات ایسی بھی ہوں گی کہ جو پاکستان میں یا برطانیہ میں، دنیا کے کسی بھی حصے میں شادی کے حوالے سے اور اس کے کمزور ہونے کے جو عوامل ہیں اس کے اندر وہ کامن ہیں۔ تو ہم جو آج جس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں، جس ٹاپک کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی بات کریں، اور اس کے اوپر آپ اپنی رائے کا جو ہے وہ اپنا بیلاگ اظہار کریں۔ طلاقوں میں اضافہ کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل، اور اسی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم تو یہاں پہ بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو آج کے جی شہزاد سعید صاحب، جی شہزاد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کو ہم اپنی اس گفتگو میں شامل کریں گے۔ شہزاد صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر وکیل ہیں، سولیسٹر ہیں، بیرسٹر ہیں، قانون دان، جن کو کہنا چاہیے کہ روزمرہ کی زندگی میں جب بھی خاص طور پہ جو فیملی لاز ہیں،
اور جو خاندانی یہ جتنے قوانین ہیں ان میں جب کوئی تنازعات ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، کوئی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، تو اس میں جن لوگوں سے ایک ہیلپ لی جاتی ہے اس میں وہ فیملی لاء کے ایکسپرٹس ہیں. تو ان میں سے ایک ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے، ان کے ساتھ یہی بات چیت جو ہے آج ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. شہزاد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ آپ کا. یہ ابھی جو آپ کا انٹرو تھا بڑا جامع قسم کا انٹرو آپ نے دیا ہے، اور یہ بیسیکلی بہت ایک سینسیٹیو میٹر ہے جس کے اوپر آپ کے پروگرام اور آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کی جو ہے نا توجہ اس کے اوپر آنی چاہیے، کیونکہ بے شمار چیزیں جب ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے قانون کے مطابق ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. تو یہ بہت سلگتا ہوا ایک میں کہوں گا کہ ایک ایسا ٹاپک تھا جس کے اوپر یقیناً بات کرنے کی ضرورت تھی، خاص طور پہ ہماری جو کمیونٹی یہاں پہ رہتی ہے یا جو ہماری ایشین کمیونٹی رہتی ہے، خاص طور پہ ان کے لیے کہ بے شمار مسائل ایسے تھے جو کہ پہلے کسی نے کسی فورم پر اتنی اچھے طریقے سے ہائی لائٹ نہیں. اچھا دیکھیں شہزاد صاحب، آپ فارانی جو لا فرم ہے اس کے اندر ایک پارٹنر بھی ہیں. آپ کی اپنی زندگی کا ایک اچھا حصہ جو ہے خاص طور پر انہی جو اس طریقے کے جو کیسز ہیں ان کو حل کرتے ہوئے، ان کے اندر انوالو ہوتے ہوئے، ان کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے کوئی گائیڈنس دیتے ہوئے گزرا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر آپ کوئی 3 یا ہم یہ کہیں کہ کوئی 4 آپ اس طریقے کی مین وجوہات بتائیں کہ جو ہماری اپنی پاکستانی کمیونٹی کے اندر ایک شادی کے ناکام ہونے کی جو وجوہات بنتی ہیں، جو کیسز آپ کے پاس آتے ہیں، تو اس کے انالیسس سے. دیکھیے، بے شک جو طلاق کا جو ایک حق ہے یہ اسلام میں ہے، شریعہ میں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ عنہ نے بتایا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو طلاق ایک ایسا پرمیسیبل ایکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے، مطلب حلال کاموں سے بھی اس کو پسند نہیں ہے. تو یہ بہت ایک انفارچونیٹ سچویشن ہوتی ہے جب کوئی ڈیورس کے میٹر میں، کوئی فیملی میٹر میں جب اس اسٹیج پہ آ جاتا ہے تو اس کو ڈیل کرنا. میرے ایکسپیرینس میں چونکہ میں فیملی لاء کو ڈیل کرتا ہوں اور ہمارے آفس کے اندر فرانی ٹیلر کے اندر بے شمار ہمارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو ہماری کمیونٹی سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں. تو میرے اپنے ایکسپیرینس میں جو سب سے مین ریزن جو طلاق کی ہوتی ہے وہ ایک انریزنیبل بیہیویئر ہوتا ہے. تو انریزنیبل بیہیویئر مور دین 50% جو ڈیورسز ہوتی ہیں. اب یہ ایک انریزنیبل بیہیویئر ہے، اس کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس کے ساتھ ساتھ منسلک ہوتی ہیں. فار ایگزامپل، اب انریزنیبل بیہیویئر کے لیے جو کاز ہے جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ جو ہماری ایک ہماری مینٹالٹی ہے وہ ایک ارینج میرجز ہے، جس سے فورس میرجز اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. اس میں ہوتا ہے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں نا تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ 2 بندوں کا جو ہے نا وہ ہم ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، بلکہ ہماری زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ ہم 2 فیملیز کو اکٹھا کریں rather than کہ ہم 2 بندوں کو اکٹھا کریں. اس کے اندر کوئی فیملی پریشر میں آ جاتا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ کوئی لوگ یہاں پر سیٹلڈ ہیں، کسی کو پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، دوسرے کمیونٹی سے، تو اگر کسی جو دوسرا اسپاؤس ہے وہ وہاں سے ہی آئے. اور پھر خدا نہ خواستہ اگر یہ شادی فیل بھی ہو جاتی ہے تو اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے یہ 2 بندوں کا تک یا ان کے بچوں تک نہیں ہوتا بلکہ 2 فیملیز تک ہوتا ہے. تو جو انریزنیبل بیہیویئر ہے نا اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کو ہم 1 by 1 کر کے دیکھ سکتے ہیں. جس طرح اگر آپ نے اپنے پارٹنر کے اندر جب ایک آپ نے اپنا اسپاؤس اگر لیٹس سے پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے کسی بھی کمیونٹی سے لے کر آپ کے آتے ہیں تو اس کے اندر چونکہ فیملی پریشر ہوتا ہے، فورس میرجز کہہ سکتے ہیں یا ارینج میرجز کہہ سکتے ہیں، ان میں ایک تو لیک آف انٹرسٹ ہوتا ہے اپنے پارٹنر میں. ٹھیک ہے. دوسری جو چیز جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک جو ان لاز کا جو پریشر ہوتا ہے نا اور ان کی جو انٹرفیرنس ہوتی ہے ان کی کپل کی ڈیلی روٹین میں، یہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. کسی بھی طریقے سے ان کے جو ان لاز کی ہوتی ہے ایک کلچرل انڈرسٹینڈنگ بھی بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ایک ڈفرینٹ کلچر، ڈفرینٹ انوائرمنٹ ملتا ہے. چاہے وہ آپ کی وائف اگر وہاں سے آتی ہے یا آپ اپنے ہسبینڈ کو وہاں سے لے کر آتے ہیں تو دونوں کے کلچر انڈرسٹینڈنگ میں بہت زیادہ ہوتا ہے ڈفرینٹ. ایک زیادہ تر ہوتا ہے کہ ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے یا لیس ایجوکیٹڈ ہوتا ہے. ڈفرینٹ کمیونٹی میں ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ میں وہ پلا بڑا ہوتا ہے. اچھا شہزاد سعید صاحب، ماشاءاللہ آپ یہ مختلف پہلو بتا رہے ہیں اور اچھی آپ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو فورس میرجز اور ارینج میرجز میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن آپ یہ اس سیناریو کی بات کر رہے ہیں جس میں وہاں سے فوراً سے کوئی بچہ یا لڑکا یا لڑکی آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی پڑھے لکھے اور ینگ بورن اینڈ براٹ اپ ہے
ان کی شادیاں ہوتی ہیں اینڈ وہ بھی اینڈ آف ڈیورس پہ ہوتی ہیں، تو اس کا آپ کو کیا ریزن محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جو یہ بھی بڑا میں اس کی طرف ابھی آ رہا تھا، یہ اچھا ایک کوشچن ہے. دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم جیسا میں نے بھی آپ سے کہا نا کہ دو کلچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ پاکستان سے آتا ہے یا کسی اور ملک سے آتا ہے، لیکن اگر وہ آپ کا اسپاؤز اور آپ کے جو دونوں اسپاؤز اگر وہ ادھر سے ہی ہیں، تو پھر ان میں جو ڈیورس کی سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ کلچرل گیپ تو اس میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو ایک وہ جسے کہتے ہیں آزادی ہے، ہمارے پاس ایک پریویسی ہے، ہماری پرائیویسی جو ہے نا اس کو آپ ڈسٹرب نہ کریں. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ان کی لیک آف نالج جو ہے اسلام کے متعلق، دین کے متعلق ان کی جو ہے نا وہ چیز نہیں ہے. میاں جو ہسبینڈ ہوتا ہے ان کو یہ نہیں پتا اس کی وائف کے کیا رائٹس ہیں، وائف کو یہ نہیں پتا اس کے ہسبینڈ کے کیا رائٹس ہیں. تو وہ اس انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں جس کے اندر ایکسٹرا میریٹل انفارمیشن ریلیشن شپ ان کے جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر پھر وہ چونکہ ان کو ایک ہوتا ہے کہ جی یہ ہماری جو پرائیویسی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کی بھی ایک سرٹن لمٹ، حالانکہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے قرآن پاک میں بھی ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ میاں کی کیا حد ہے ہسبینڈ کی اور وائف کی کیا حد ہے جو انہوں نے دیکھنی ہے، اس کے کیا رائٹس ہیں، اس کی لائبلٹیز کیا ہیں، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے سے کرنی ہے. تو جو میرے ایکسپیرینس میں یہاں پر جب جو لوگ یہاں پر سیٹلڈ ہیں ان کے جو میٹرز آتے ہیں، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لبرٹی جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے لینا چاہتے ہیں، ایون تو کہ وہ ایک بانڈ کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ان کو اس کی ٹریننگ نہیں ہے ان کے پاس، ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. میں زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو مطلب ہوتے ہیں جن کے پاس ریلیجیس نالج بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو کہ بعض دفعہ ناگزیر ہو جاتی ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں کے پاس چونکہ ریلیجیس نالج نہیں ہوتا، ان کو یہ نہیں پتا. شہزاد صاحب، آپ کے پاس عام طور پر لوگ کس اسٹیج کے اوپر آتے ہیں؟ جب پانی حد سے گزر چکا ہوتا ہے، یا کوئی گنجائش موجود ہوتی ہے، یا کس وقت آپ کو مطلب کسی ایکسٹرنل جس کو کہنا چاہیے نا کہ ریسورسز کو تلاش کرنا چاہیے کہ جو آپ کے درمیان کوئی راستہ نکال دیں یا کوئی جو ہے وہ آپ کے مسئلے کا جو ہے وہ حل کر دیں؟ زیادہ تر لوگ ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز وہ چونکہ یہ یہاں پر اگر ہم ان کی کنونشنل ڈیورس کی طرف جاتے ہیں تو کنونشنل ڈیورس کے اندر تو آپ کو پتہ ہے ایک لمبا پروسیجر ہے، لیکن اسلام کے اندر تو آپ ڈیورس کو انسٹنٹلی بھی کر سکتے ہیں نا، مطلب ود ان ڈیز کر سکتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ آتے ہیں اس چیز کا، لیکن جو کچھ لوگ آتے ہیں اس کے اوپر ہم ڈیفینیٹلی ایک یہی والی بات جیسے میں نے اسٹارٹ کیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی، تو ان کو ایک بات جو کنونس کرنے کی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہوتی جس کا حل نہ ہو. تو ہم اس کو میڈیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، ہم اس کو بیٹھ کے ریزالو کروا سکتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کا گھر آپ کی جو پوری فیملی بچ سکتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اس طرف کرے. لیکن زیادہ تر لوگ ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب وہ یہ چیزیں جو ہے نا مکمل کر چکے ہوتے ہیں، اور ان کی جو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی فائنینشیل پروسیڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر انسری ریلیف کی پروسیڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں پیسے لینے کے لیے جو ان کے معاملات ہیں، یا وہ بچوں کے اوپر جب ان کے معاملات ہوتے ہیں کہ بچہ کس کے پاس رہے گا اور بچوں کو کانٹیکٹ کیسے ملے گا. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ بتاتا چلوں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا کہ جب یہاں پر تقریباً 90% جو شادی یہاں کے لوگ جو آپس میں یہاں ہی سیٹل ہیں، آپس میں جو شادیاں کرتے ہیں، وہ اس شادی کو کاؤنسل میں رجسٹر نہیں کرواتے ہیں. اپنی جو رجسٹری جو ہوتی ہے نا انڈر انگلش لا، اس میں رجسٹر اس کو نہیں کرواتے. ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے میرج کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اگینسٹ یہ فائنینشیل پروسیڈنگز اپنی سٹارٹ نہیں کر سکتے. جس طرح یہاں پر ایک قانون ہے انگلش جو ڈیورس ایکٹ ہے، یہاں پر فیملی ایکٹ کے تحت اگر آپ کی شادی رہتی ہے، شادی کے بعد آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے، تو آپ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ایکس ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ایسٹس میں سے اپنا شیئر لیتے ہیں. جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ دوسرے کو دیتا ہے. لیکن کیونکہ یہ شادی صرف نکاح تک ہی رہتی ہے، لیکن اس کو یہ رجسٹر نہیں کرواتے شادی کو انگلش لا کے مطابق، تو اس کے اندر ان کے پاس بہت کم گنجائش، بلکہ تقریباً نہ ہونے کے برابر گنجائش بچتی ہے کہ اگر ایک بندہ امیر ہے، دوسرا جو ہے وہ اتنا اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو ان کی جو انکم ڈسپیرٹی ہے، انکم کے اندر جو ایک بہت بڑا خلیج ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. تو وہ ایک ان کو ایک سلسلہ ملنا چاہیے وہاں سے فائنینشیل ریلیف، وہ نہیں مل پاتا کیونکہ اپنی شادی کو رجسٹر نہیں کرواتے لوکل کاؤنسل میں. تو انہیں ضرور چاہیے کہ جو لوگ یہاں پر شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، بالکل نکاح ہمارا ایک اسلامی فریضہ ہے جس کو یہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو
پلیز 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 ضرور رجسٹر کروائیں اپنی جو لوکل رجسٹری ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ ایک انفارچونیٹ سچویشن آ جائے، چاہے وہ ہسبینڈ کی طرف سے زیادتی ہو یا وائف کی طرف سے ہو، تو ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کا جو فائنینشیل جو ان کا کلیم بنتا ہے وہ ان کا کلیم وہاں پر موجود رہے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں آپ نے خاصی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت کی ہے۔ رجسٹریشن تو خیر پاکستان میں بھی اگر وہ پیپر جو ہے وہ نکاح نامے کا موجود نہ ہو، اگر صرف نکاح جو ہے وہ وربلی ہوا ہو تو اس کی قانوناً جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے لاء کے مطابق جو ہے اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ ضروری ہے اپنی سیفٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، اپنے رائٹس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ ایک بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ، چونکہ ہمارے بہت سارے پیرنٹس اس وقت اس پروگرام کو جو ہے وہ لائیو دیکھ رہے ہیں اور جو اس کے اندر شامل بھی ہوں گے، آپ کیا اپنے اس ایکسپیرینس سے، اس زندگی کے اتنے سارے تجربات اتنے قریب سے ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد، آپ کیا کچھ وہ تجاویز، وہ کچھ مشورے دینا چاہتے ہیں کہ جس سے آخری درجے تک پہنچنے سے پہلے جو ہے کچھ پریونشن ہو سکتی ہے، کچھ جہاں معاملات میں تنازع شروع ہوتا ہے تو وہاں اس کو بچاؤ کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کون سی ایسی تجاویز آپ کے پاس موجود ہیں؟ اس میں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے سب سے پہلے ٹالرنس ہے۔ ٹالرنس از دا کی، کہ آپ کو جو کیا کہتے ہیں اس ریلیشن شپ میں برداشت جو ہے نا وہ لے کر آنی چاہیے، کہ چاہے وہ ایکس کی، آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے ہو یا وائف کی طرف سے ہو، ایک تو ٹالرنس بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ان کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان کا دین ان سے کیا ریکوائر کرتا ہے، ہسبینڈ کی کیا ڈیوٹیز ہیں، وائف کی کیا ڈیوٹیز ہیں، اور کوشش کریں کہ ان ڈیوٹیز کے اوپر عمل کریں۔ میرا نہیں خیال کہ اگر ہم ان ڈیوٹیز کو سمجھتے ہوں، پڑھتے ہوں، سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ڈسپیوٹ بہت منیمم ہو جاتے ہیں۔ تو پلیز اس کے اندر جو میرا مشورہ یہی ہے کہ ٹالرنس از دا کی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسے سچویشن ہے جس کے اندر آپ لوگ خدا نہ خواستہ آ گئے ہیں، جس کے آپ کے معاملات جو ہیں وہ ڈیورس کی طرف جا رہے ہیں، اس میں بہتر یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ اس میٹرز کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے کر جائیں، پہلے اس کے لیے کسی بندے سے رابطہ کریں، کسی سلسٹر سے یا کسی جو میڈیٹر ہے ان سے رابطہ کریں، تاکہ اگر اس کے اندر کچھ تھوڑا سا ورک آؤٹ کیا جائے اور اگر وہ ریلیشن شپ اور ایک وہ پورا گھرانہ اگر بچ سکتا ہے تو وہ بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ شامل ہوئے اور بہت مفید جو ہے وہ مشورے بھی آپ نے دی اور وجوہات بھی بتائیں۔ آپ کے وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی امام صاحب، تو یہ ایک شہزاد سعید صاحب ہیں، ایکسپرٹ ہیں، لاء فرم فارن ٹیلر بہت مشہور، تو اس کے اندر بھی ان کی ایک اپنی جو ہے وہ خدمات ہیں۔ تو جو اچھا دیکھیں، اگر ہم اس میں یہ جو انہوں نے مین بنیادی طور پر جو وجوہات بتائی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں انریزنیبل بیہیویئر جو ہے، گو کہ یہ ایک ٹرمینالوجی، ایک لاء کی، قانون کی جو ہے ٹرمینالوجی ہے، مگر اس کو اگر ہم جو انہوں نے جس طریقے سے بریک ڈاؤن کیا ہے تو اس میں ایک معاملہ اچھا خاصا جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھار لڑکا بھی یہیں پیدا ہوا ہے، لڑکی بھی یہیں پیدا ہوئی ہے، اس کی اسکولنگ بھی، اس کی اسکولنگ بھی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم بات نہیں کر رہے کہ پاکستان سے، ہندوستان سے کہیں سے جو ہے نا وہ کوئی آپ وہ لے کے آئیں، وہ تھوڑا سا ایک معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جب یہاں پر پیدا ہوئے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود جو ایک پرائیویسی کا جو معاملہ آتا ہے خاص طور پر، اور جو ان لاس کی جو انٹرفیرنس ہوتی ہے، یہ وجوہات اس طریقے کی بنتی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی بہت سارے اس طریقے کے معاملات کے اندر لوگ کاؤنسلنگ کے لیے، لوگ رہنمائی کے لیے آتے ہیں، تو آپ کا کیا ایک وہ اس میں وہ بنتا ہے؟ تو دیکھیں، اب وقت کے ساتھ ساتھ وجوہات کی نوعیت بدلتی جا رہی ہے اور اس کے اندر مختلف طرح کے عوامل وہ سامنے آتے جا رہے ہیں، جس کے اندر اس میں ایک مثال کے طور پر آج کل طلاق لینے کی وجہ یا پھر خلا وغیرہ بھی اپلائی کرنے کی دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ پھر اپنے شادیاں رجسٹر کرانے سے ڈرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ لڑکی آئی ہے اور اس کو معلوم ہے، یا پھر لڑکا اس کے اب شادی کے بعد، ظاہر سبھی ایسے نہیں ہوتے، اسے معلوم ہے کہ لڑکے کا کام کاج اچھا ہے، اس کے پاس 2-4 پراپرٹیز ہیں، بینک بیلنس اچھا ہے، تو اب وہ لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ اس مال کو میں اس طرح سے انجوائے نہیں کر پا رہی ایز آئی شوڈ بی ڈوئنگ، کہ خود میرا جو ہے نا وہ جس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ اس کے لیے پھر کوئی بھی ریزن بنا کے گھر سے نکل جانا، جا کے کہیں پہ مطلب کونسل وغیرہ کی طرف رجوع کرنا، اور پھر اس کو آگے بڑھا کے تاکہ معاملہ ڈیورس تک آئے، اور پھر اس کا جو ایک قانون کے مطابق جو اس کو حصہ ملنا ہے، جو ود آؤٹ اینی ایفرٹ، ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ آپ کا اس کے اندر کوئی، اس میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک سسٹر ان کی کال ہے، انہوں نے کہا جی میری شادی
کو 10-12 سال ہو چکے ہیں. اس کے بعد طلاق ہوئی, اور طلاق ہونے کے بعد اب میرا خامند کے ساتھ یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ کورٹ میں جاؤ, جا کے کچھ مطالبہ کرو, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جب میرا اس کے ساتھ ایک زندگی کا سفر ہی ختم ہو گیا تو اس کی چیزیں مجھے حاصل کرنے کا یا اس سے مجھے کچھ لینے کا کیا فائدہ. جو میرے مقدر میں ہے وہ مجھے خود مل جائے گا, اور میں نہیں چاہتی کہ اس سے زندگی کا سفر ہٹ جانے کے بعد, ختم ہو جانے کے بعد بھی میں ایک طرح سے اس کے ٹکڑوں یا اس کی جو عنایتیں ہیں ان کی طرف میں منتظر ہوں. ایک سوچ یہ بھی ہے, دیکھنے کا ایک زاویہ نظر یہ بھی ہے. مگر ایک ریزن بہرحال آج کل جو ڈیورس وغیرہ کا وہ یہ بھی بن چکا ہے, جس کے اندر آپ کہہ لیجئے کچھ لالچی عناصر یا عنصر. اچھا وہ تو بالکل ہوتے ہیں, یقینی سی بات ہے کہ جس وقت آپ اچھا اس میں بہرحال آپ کا جو بیسک پوائنٹ ہے نا, جو فنڈامنٹل جہاں سے آپ نے اس کا آغاز کیا ہے, یہ کہ یہ جو شادی ہے یہ دو انڈیویجولز کے درمیان ہے تو دو انڈیویجولز ہی کے درمیان, مگر اس میں کوئی انگیجمنٹ جو ہے ان کی اپنی فیملیز کی بھی ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کو سب کچھ جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا ہے شادی کرتے ہوئے یا نہیں کیا گیا. میرے خیال یہ بھی ایک خاصا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ بعد میں مطلب آپ کو اگر یہ نظر آتا ہے کہ ایک لڑکے کے لڑکی کے والدین کس طریقے کے ہیں, ان کی ایک اپنی اپ برنگنگ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی ہوگی, تو وہ بہت زیادہ مطلب ایک لانگ ٹرم میں یقینی سی بات ہے کہ آپ فورس ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب ہمیشہ 100% تو نہیں ہوتا یہ رول, مطلب اس کے اندر بھی کبھی کبھار وہ ناکامیاں ہوتی ہیں, وہ ایک علیحدہ وہ ایکسیپشنز ہیں, مگر ایک عام طور پر کسی آپ اچھی فیملی کے ساتھ اگر انگیج ہوتے ہیں اور اس کو, تو بہرحال اس کا ایک اپنا جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بات انہوں نے کہی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بھی موجود ہیں کہ فیملی کا جو پریشر ہوتا ہے خاص طور پر دونوں طرف سے, ٹھیک ہے, کبھی کبھار وہ بھی بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ سبب بن رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, بلکہ اب دیکھیں اس میں ایک اور چیز بہت آگے بڑھ کے آ گئی ہے, اور اس میں وہ کیا ہے, ایشو ایک یہ ہے کہ کچھ مولانا صاحبان ہیں, بڑے مشہور ہیں, 2-4 نام, کافی بڑے اچھے اسکالرز ہیں, لیکن ان کی جو سپیچز ہوتی ہیں اکثر بڑے بڑے مواقع پہ وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی خواتین کو کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کی ذمہ داری نہیں ہے اپنے خامند کے ماں باپ کے لک آفٹر کرنے کی, ان کی ضروریات کو دیکھنے کی. اچھا اگر آپ ان مولانا صاحبان کی اب تھوڑی سی ان کی اپنی لائف دیکھیں نا, تو وہ بڑے امیر کبیر گھرانوں سے ان کے تعلق ہے, لینڈ لارڈ ہیں, یا پہلے نہیں بھی تھے تو اب ماشاءاللہ ہو چکے ہیں, اور دنیا بھر کے اندر ان کے پاس بڑا کچھ موجود ہے. اچھا ان کے گھر والوں کی اگر کوئی ان کی بیوی نہیں بھی خدمت کرتی تو انہوں نے گھر میں اپنی خادمہ یا بیویوں کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی رکھی ہوں گی. ایک نارمل جو فیملیز ہوتی ہیں گھروں کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے, جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اولاد کی لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں, بہو کی کر رہے ہوتے ہیں, بیٹے کی کر رہے ہوتے ہیں, بیٹیاں وہ اپنے ہسبینڈ کی اور اپنے جو ان کے ان لاز ہوتے ہیں, فادر ان لا مدر ان لا, ان کی وہ لک آفٹر کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک فیملی ہمارا ایک نظام بھی ہے, ایک کلچر بھی ہے, اسلامی تہذیبات کے اندر بھی اس کو انکریج کیا گیا. اچھا دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, اور اس میں فیملی کے حوالے سے خاص طور پر وہ بات بالکل صحیح ہے. اور ہم نے, مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصے پہلے, کچھ سال بھر پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے کچھ پروگرامات جو ہیں وہ کیے ہیں, جس کے اندر اچھی خاصی اس ٹاپک کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے. ایک بات جو انہوں نے بھی کہی اور جس کو میں یہ سمجھتا ہوں, ایک اوور آل جو پورا جو ایک معاشرہ ہے نا, اب چونکہ ہمارے ہاں اس طریقے سے اتنی فاسٹ لائف نہیں ہے. ہمارے یہاں سے مراد یہ کہ میں پاکستان کی اگر بات کروں نا, صحیح ہے, ٹھیک ہے, جتنی فاسٹ لائف بہرحال یہاں پر بالخصوص جو لندن کی ایک جو اپنی انوائرمنٹ ہے اس کے اندر لائف جو ہے وہ بہت فاسٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مٹیریلسٹک بھی ایک معاملات جو ہے نا وہ, جو ایک بات کہی نا ٹالرنس کی, بالکل میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی اس کے اوپر تھوڑا سا اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ جو میرجز کے ناکامی کی جو بہت بڑی وجوہات ہیں, آپ کے خیال میں برداشت نہ ہونا, ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا, یہ کس حد تک عمل دخل اس کا موجود ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان طلاقوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, ینگ لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, شادی ہوتی ہے, خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے, مگر اس کے بعد وہ اینڈ اپ اس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر. بالکل, تو اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے اوپر بات چیت کریں. بالکل ناظرین کرام, اسی پہ بات کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام آباد کریں کہ دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید. اس پروگرام کے اندر ہم آپ کے کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں، آپ بھی اس کے اندر اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں. یہ پروگرام اسی حوالے سے ہے کہ جس کے اندر اوپنلی مختلف ایک ٹاپک کے حوالے سے اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات ہوتی ہے. آج ایک ایسے ایشو پہ بات ہو رہی ہے کہ جس میں ہم پہلے بھی اس پہ بات چیت کرتے رہتے ہیں، مگر یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کی اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ اظہار خیال کی ضرورت ہے. تو آپ بھی اس حوالے سے اپنا جو ایکسپیرینس ہے، اپنے ارد گرد جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں اس میں آپ بتا کے جی یقیناً آپ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. جو آپ نے دیکھا مختلف حوالوں سے، خاص طور پہ یہاں جو ینگ لڑکے لڑکیاں جو ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں، پوری خاندان، پوری فیملی اور اس دوست احباب سب جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. ایک خوشی کا ایک سما ہوتا ہے، مگر اس خوشی کے ایک سما کے بعد کچھ ہی عرصے میں کبھی کبھار یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ جو کپل ہے وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکا، اور اس کے بعد جو اینڈ اپ ہوتا ہے وہ اب اس کے اندر کوئی ارینج میرج نہیں ہوتی ہے، کئی مرتبہ کوئی فورس میرج کسی قسم کی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ویسے بھی لاء جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، مگر اس کے باوجود بہت ساری انڈرسٹینڈنگز بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ جو کپل ہے وہ اکٹھا نہیں رہ پاتا ہے اور وہ اینڈ اپ ہوتی ہے طلاق کے اوپر. تو اس کی کیا وجوہات ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں، کس طریقے سے آپ انالائز کرتے ہیں، اس کے اوپر آج ہم بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد اگر اس سے کچھ لرن کر سکتے ہیں اور اپنے بچیوں کو کچھ ہم اب ان کی شادی سے پہلے ان کو کچھ اس کے حوالے سے تربیت دے سکتے ہیں، تو وہ کیا ہو سکتی ہیں، وہ کیا موٹے موٹے نکات ہیں جن کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے ایک شادی کو جو ہے وہ محفوظ رکھا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، جی ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سارا بات کر رہی ہوں لندن سے. ابھی آپ کے وہ جو ایکسپرٹس آپ نے لیے ہوئے تھے فلانی ٹیلر سے، شہزاد سعید نام تھا ان کو، انہوں نے بڑی اچھی ڈیٹیل میں باتیں کی. لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیملی انٹرفیئرنس میرجز کو بہت زیادہ خراب کر دیتی ہے. وہ میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اس کے اوپر بھی پیرنٹس کو ایجوکیٹ کریں کہ بہت زیادہ انٹرفیئرنس نہ کریں. آپ کے ایکسپرٹس نے بہت اسٹارٹنگ میں بتایا بھی کہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ فیملی بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہے پرسنل میٹرز میں، پھر وہ ہسبینڈ کو وائف کو دونوں کو پریشرائز کرتی ہیں، جس کی وجہ سے میٹر چھوٹا سا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا، آپ کے اس حوالے سے کیا خیال ہے سسٹر سارا؟ یہ دونوں چیزیں نا، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ فیملیز کا بہت زیادہ انوالو ہونا، بالکل یہ بھی ایک ایشو ہے. آن دا ادر ہینڈ یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ بالکل ہی چاہتے ہیں کہ فیملی سے کٹ جائے. لڑکی کو یہ چاہ رہا ہو کہ وہ اس کا اپنی فیملی سے تعلق ختم ہو جائے، یا لڑکی یہ چاہ رہی ہو کہ لڑکا بالکل ہی اپنی فیملی سے کٹ جائے اور ان کی پرواہ ختم کر دے، بس ہم دونوں ہی ہوں اور سب کچھ. نہیں، فیملی کے بغیر تو دیکھیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. فیملی سے کٹ آف ہونا اور فیملی کی انوالومنٹ کم کرنے میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. سم ٹائمز جیسے ہسبینڈ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے کہ وائف اس کی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھے، اور اس دوران وہ بالکل اپنی وائف کو نگلیکٹ کر دیتا ہے کہ اس کی بھی رائٹس ڈیوٹیز ہیں. وہ بھی اس کے ساتھ بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ بھی سرکمسٹانسز کچھ ہو سکتے ہیں. بچوں کے ساتھ اس کے ساتھ بھی کوئی وہ بھی مینٹل ڈسٹرب ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے اکارڈنگ اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے. وہ اس چیز کو بیلنس نہیں کر پاتا کہ وہ میں اپنی وائف کا بھی ویسے ہی خیال رکھوں جیسے میں اپنے پیرنٹس کا رکھ رہا ہوں یا بہن بھائیوں کا رکھ رہا ہوں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے بچی. اینڈ آن دا ادر ہینڈ فار ایگزامپل، جس کو ایک بہت سارے پیرنٹس وہ اس بات کو ہمارے پروگرامز کے اندر ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مطلب وہ شادی ہوتی ہے، اس کے بعد اب وہ لڑکیاں ناٹ آل آف دیم، مطلب سم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام کے اندر واقعی میں کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی پابندی بھی نہیں ہے، مگر مطلب اخلاقی طور پہ آپ گھر کے اندر آتے ہیں، ایک دوسرے کی لک آفٹر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کو کھانا بنا کے دینا یا ان کی کسی قسم کی لک آفٹر کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، میں بس اپنے کمرے اور اپنے معاملات تک محدود رہوں گی. نہیں، اس طرح کی بھی تربیت ماں باپ کو بچیوں کو نہیں دینی چاہیے کہ جب آپ دوسرے گھر جاتے ہو ان کا فیملی سرکل بہت پہلے سے سیٹ اپ ان کا بنا ہوتا ہے، آپ اس میں اس طرح کی باتیں تو نہیں کر سکتے. لیکن ان لاز کو بھی چاہیے کہ جو بچی آپ کے گھر آتی ہے آپ اس کو لے کے آتے ہو، اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں، تھوڑی اسپیس دیں اس کو کہ وہ آپ کی کسٹمز کو، آپ کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے. ہم امیڈیٹلی کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیوٹیز لائبلٹیز ڈال دیتے ہیں کہ یہ اب تم نے کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ بچی نہیں کر پاتی ایک دم کوپ، جس کی وجہ سے وہ پھر کافی پرابلم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی.
بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے. خاص طور پر دیکھیں انٹرفیئر کرنا، جی انوالو ہونا، انگیج ہونا، یہ بہت مختلف چیز ہے نا. جی ٹھیک ہے، فیملی کی انوالومنٹ کے بغیر، اور خاص طور پر جو آپ کی جو اپنی ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں، جی ٹھیک ہے، جو اس کی انوالومنٹ کے بغیر تو میرا خیال ہے کہ لائف آپ کی جو ہے وہ، خاص طور پہ یہاں جو اس وقت یہ جو ینگ کپل موجود ہیں، ان کی اپنی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد عام طور پر میاں بیوی جو ہے وہ دونوں ایک اپنی جاب کے اندر، ورک کے اندر جو ہے وہ انگیجڈ ہیں. تو ان کی جو بچے ہوتے ہیں انیشلی، جی تو وہ اس کی لک آفٹر جو ہے عام طور پر وہ ایکسٹینڈڈ جو آپ کی فیملیز ہیں، وہ نانا نانی یا دادا دادی جو بھی کوئی موجود ہیں، ان کی ان کو بھی ایک وہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور تو مطلب یہ تو بہت ضروری ہے. صحیح ہے. اچھا، مگر انٹرفیئرنس میں انگیجمنٹ کے اندر یا انوالومنٹ کے اندر بہرحال فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو جو ہے وہ. جی ایک اور کالر ہے جی، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کرم کرم، الحمدللہ. خان صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ پہچان لیا خان صاحب، پہچان لیا. آج ہمارا ایک مسئلہ پیش کیا ہے، جس کے بارے میں آپ جو بات کرتے ہیں نا، وہی مسئلہ ہمارا پیش کیا ہے آج. سمجھے نا؟ ہمارا بچے ادھر لڑکی کے پیچھے آئے، وہ بہت عرصے سے جو ہے نا لڑکی تنگ کر رہا تھا کہ گھر سے نکل جاؤ، تم کو میں نے نکالے، تم کو ایسے کیا ہے. اور کبھی گاڑی میں رات گزارتے ہیں، کبھی کدھر گزارتے ہیں. وہ لڑکی اس کو بولتے ہے، کبھی بولتے ہیں کہ ڈیورس دے دو، دھمکی دیتے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں. تو آج جو ہے نا اس کا پھر خفرہ ہو گیا. اس نے، ہمارے بچے نے اس کو ٹیلی فون پر بول دیا کہ میں نے تم کو طلاق دے دیا. ابھی وہ لڑکی بولتے کہ میں اس طلاق کو نہیں مانتا ہوں. ابھی یہ طلاق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، ہم کو تفصیل سے جواب دے دو کہ صرف منہ سے ٹیلی فون پر بولا ہے. اور لڑکی بولتے کہ یہ طلاق نہیں ہوتا ہے. ابھی اس کو عقل آ گیا، ٹھکانے آ گیا. وہ کہتے ہیں نہیں، میں طلاق نہیں مانگوں گا، میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. اور پہلے بولتا تھا، میسج کرتے تھے برمنگھم سے کہ ہم کو طلاق دے دو، ہم کو طلاق دے دو. صحیح ہے. تو ہم کو جواب دے دو، ابھی ہم تمہارا جواب کا انتظار کرتے ہیں. خان صاحب، اس کا جو شرعی مسئلہ ہے وہ تو میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن ویسے ہم جس طرح ایک اوور آل جو بات کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طلاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہاں پہ زیادہ ہے، پاکستان میں زیادہ آپ کو فیل ہوتا تھا، یا مطلب اس کی کیا ریزن آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ جی بات کیجیے. آپ لائن پر ہیں؟ لین پر ہے. جی خان صاحب. بات یہ ہے نا کہ اگر ادھر کا لڑکی ہے نا، یہ بھی بالکل دیوانی ہے کہ ایک بندہ کام کرتے ہے، کام سے تکا ہوا آتے ہیں، اور اوپر سے جو ہے نا خاون کے اوپر بدماشی کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں کہ تم کو میں نے نکالے، تم نے نکالے، تم کو روٹی دیتے ہیں، تم کو کپڑا دیتے ہیں، تم کو مکان بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، تو کیوں اس کو تنگ کرتے ہیں؟ تو ہمارا بچے یہاں، ہمارا گاؤں میں ملک میں گھر نہیں ہے، تو ہمارے بچے نے گھر بنانے کے لیے کوئی تھوڑا سا پیسے جمع کرتا ہے. وہ بولتے ہیں کہ نہیں، تم گھر ادھر نہیں بنائے گا، اگر بنائے گا تو تم ہمارا ساتھ یہ کرے گا، وہ کرے گا، جھگڑے کرتے تھے. اس بات پر پرابلم آ گیا ہے. سمجھ گئے نا؟ ہمارا بات پر پرابلم آ گیا ہے. تو اس نے بولا کہ ادھر میں تمہارے لیے بناتا ہوں، پاکستان میں جو گھر ہے پھر ادھر بھی لے لوں گا، جب موقع مل جائے گا ادھر بھی لے لوں گا. تو ایسی باتوں سے بہت عرصے سے جھگڑا تھا، ابھی ادھر تک پہنچ گیا. تو ابھی ہم کو شرعی مسئلہ بنا دو. ہم چاہتے ہیں کہ اگر نہیں ہو، طلاق نہیں ہوئے ایسے ہی، تو ہم خوش ہیں کہ ہمارا بچے ہے، وہ اس کے پاس سب کچھ ہے. سمجھ گیا نا؟ صحیح ہے. چلیں، بہت شکریہ، بہرحال آپ شامل ہوئے، اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں. جی، اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. میں اس میں شرعی مسئلہ عرض کر دیتا ہوں. ایک اور کالر ہے، جی کالر شامل کر لیتے ہیں. جی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے. میرا نام فضا حسین ہے. جی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے سر یہ میں ٹی وی کی آواز بند کر دیتا ہوں. تو آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ کس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس ملک؟ 20 سال ہو گئے مجھے. تو 20 سال ہو گئے. تو اس کا کیا اثر ہوا ہے آپ پر؟ مطلب کیا اثر ہونا چاہیے؟ اصل یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں، یہ تو سمجھاتے ہیں، یہ ادھر پیدا ہوئے ہیں، کفار کا ہاتھ لگا ہے، پھر ہم نے اذان دی ہے، ہم وہ ٹمپریلی مسلمان بنے ہوئے ہیں، باقی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے. پیسے کو آج سے ہم نے 60 سال پہلے ہم یہ دی ہے، ابھی بھی ہم دے رہے. تو
کہ یہ باتیں جو ہیں میرے بھائی یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی. اچھا نہیں، آپ کیا، میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آئے یہ کہ ہمیں اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بس جو ہو رہا ہے وہ ہوتے رہنا دینا چاہیے، یا یہ کہ نہیں، میرا مطلب ہے اس کا اثر ہی نہیں ہو سکتا. کس کا؟ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں. نہیں بالکل اثر تو دیکھیں، اگر آپ میرے بھائی کوشش نہیں کریں گے. نہیں ملتی ہے جب دو طرح کے کرنٹ ہوتے ہیں، ایک پازیٹو ایک نیگیٹو. صحیح. وہ دونوں برابر نہیں ہوں گے تو کوئی بھی چیز حل نہیں ہو سکتی. ان کے رہنے سہنے میں، ہمارے رہنے سہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ ہم نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں. یہ نہیں باز آتے، ہماری فیملی میں بھی یہی حالت ہے. اللہ کریم آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے فدا حسین صاحب، اور آپ کی بھی جو پریشانیاں اللہ کریم انہیں دور کرے. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. بہرحال مجھے آپ کے درد کا اندازہ ہے، جس کرب سے آپ گزر رہے ہیں یقیناً تکلیف ہوتی ہے. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے. جی، مگر بہرحال گفتگو کرنے کے نتیجے میں اگر بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اگر بات نہیں ہوگی، اگر مسئلہ بیان نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، اپنی تکلیف کا جو ہے وہ مطلب اظہار نہیں کریں گے، تو جب تک آپ کو اس کے حل کی طرف، جب تک آپ کو اس کی دوائی کی طرف، جب تک آپ کو اس کو کسی قسم کی جو ہے مطلب ایک دوسرے کے جو بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں ان کے نتیجے میں آپ لرن کرتے ہیں، اور اس لرننگ کی جو بنیاد ہوتی ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے آپ کو اپنی فیملی کو بچانا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، آج یہاں ینگ جنریشن کے اندر ڈرگز کا کلچر، اسٹیبنگ، نائف کرائم، ٹھیک ہے، کتنی ساری ایشوز اس طریقے کے موجود ہیں جو اوور آل سوسائٹی کے اندر موجود ہے نا. اگر ہم یہ کہہ لیں کہ بھائی ہر بچہ جو ہے اس کے اندر انوالو ہے اور آپ چھوڑ دیں اپنی اولاد کو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ بھائی یہ بالکل ایک نارم ہے. نہیں، آپ کو کرنا ہے، اپنی کوشش کرنی ہے. یہی کوشش کرنے کے لیے جو ہے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کے ذمے کوشش کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے، باقی اس کے بعد جو ریزلٹس ہیں وہ ریزلٹس تو وہ ہوتے ہیں، خواہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر موجود ہوں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، خواہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر موجود ہیں، کوشش تو آپ نے کرنی ہے، اپنی کوشش کرنی ہے. اور اسی مقصد کے لیے ناظرین ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے جو اپنے ایکسپیرینسز ہیں اس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں بہت سارے ناظرین کے ساتھ، اور ہم کچھ بات چیت اس طریقے سے کر سکیں کہ اپنی فیملیز کو، اپنی اس جو سوسائٹی کی جو بنیادی اکائی ہیں اس کو کس طریقے سے مضبوط کیا جا سکتا ہے. جب تک فیملی مضبوط نہیں ہوگی، جب تک اولاد کی، بچوں کی تربیت، ان کو ایک اچھا ماحول فراہم کرنا جو سوسائٹی کے لیے، سوسائٹی میں اچھے لوگوں کی گروتھ کے لیے بہت بنیادی ضرورت ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ کام آگے نہیں چل سکتا. کچھ مزید کالرز بھی ہیں ویٹ کر رہے ہیں، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں امام صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کی کرم، الحمدللہ. اچھا، بہت ماشاءاللہ قابل غور والا موضوع آپ نے رکھا ہے. جی، پچھلے دنوں میں بھی یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کل مذہب کو کاروبار بنایا جا رہا ہے، اور خاص طور جو ہمارے معاشرے میں خلا کا جو واقعہ ہے وہ اس وقت بہت ساری تنظیمیں ہیں جو خلا کے کاروبار میں کام کر رہی ہیں. مگر کبھی کسی نے سنا ہے کہ ایسی بھی کوئی تنظیم ہے جو صلح کا کام کر رہی ہے؟ جب تک آپ صلح کے بارے میں سوچیں گے نہیں، اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، صلح کے بارے میں سنیں گے نہیں، تو خلا ہی ہوتی رہے گی. تنظیموں کا کام بنتا ہے کہ حق کی بات کریں. ہمارا مذہب بھی اسی لیے آیا ہے کہ جہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہے وہاں انصاف لے آیا جائے. صحیح. آج کل جو عام ہو رہا ہے کہ میں بہت احترام سے اپنی سسٹروں کو بھی کہہ رہا ہوں اور برادروں کو بھی، سسٹریں جا رہی ہیں اور واقعی جن سسٹروں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ اپنا ضرور مقدمہ آگے جائے پیش کریں، لیکن ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے برادرز ہیں ان کے بھی شاید کچھ خیالات ہیں جو وہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں. آخر وہ بھی اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کما رہے ہیں، گھر کی پوری ذمہ داری ان پہ ہے. ان کا بھی حق بنتا ہے جو ان دائروں میں بیٹھے ہیں کہ ان سے بھی بات کریں. سسٹر کے لیے سسٹر ہونی چاہیے جو ان سے وہ آرام سے بات کر سکتے، دینی لحاظ سے ان کی بات سن سکتے اور مشورہ دے سکے. بردرز کے لیے کوئی بردر ہونا چاہیے
جو اس سے بھی مشورہ کرے، بات کر سکتے. لیکن آج کل ان باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور جتنے بھی دائرے ہیں بس کوئی جاتا ہے. یہ بھی ہمارا یہ مذہب تو نہیں ہے کہ کوئی کسی پہ الزام لگائے تو بغیر کسی علم سے آپ فیصلہ کریں. اگر آپ کو علم کسی بات کا نہیں ہے تو آپ کو اس کام میں پڑھنا ہی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر بالکل صحیح ہو تو آپ کو اگلا بندہ اس سے بھی پوچھنا چاہیے بھائی کیا ہوا. دونوں آراء جو ہیں، دونوں طرف کی رائے جو ہے وہ سننی پہلے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ میرے بھائی، بالکل آپ نے اچھی بات کیا، اور چونکہ مزید کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے تو انشاءاللہ مزید اس میں بات کرتے ہیں. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں اس ٹاپک پہ بات جو آپ نے کیا بہت اچھا ٹاپک ہے. میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ تو یہاں کی میرجز کی بات کر رہے ہیں، وہ جو لڑکیاں پاکستان سے لائی جاتی ہیں یہاں کے لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے، ان کی بھی طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں، ان کے متعلق بھی بات کریں. کیونکہ وہاں سے تو ہائیلی کوالیفائڈ دین دار سب لڑکیاں لے آتی ہیں، یہاں ان کو لڑکے نہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نہ دین کا پتہ ہوتا ہے، اور شادی کر کے لے آتے ہیں، اور پھر ان کو بینیفٹ کے اوپر کاؤنسل کے اوپر پھینک کے بچے پھینک کے طلاق دے کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اور لڑکیاں مل جاتی ہیں یہاں کی. اور پاکستان میں جب رشتے کیے جاتے کچھ نہیں بتایا جاتا، کچھ بھی. یہاں پر آ کے سب پتہ چلتا ہے کہ لڑکے کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ وہ پڑھا لکھا ہے، شرابی ہے، عیاش ہے، اور وہ اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. ایسے یہ تو ہاں یہ بھی ہے بالکل. اور پہلو پہ آپ نے بالکل بات کیا، اور یہ بھی ایک المیہ ہے، اور اس طرح کے بھی ہوتے ہیں واقعات، اور اس کی طرف بھی یقیناً جو بھی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے اور غلط بھی ہے اور ظلم بھی ہے. اس پہ بھی مزید بات کریں گے. بہت شکریہ، آپ نے اہم پہلو کی طرف بالکل بہت اہم چیز ہے، اور ظلم ہے، زیادتی ہے، اور جو مطلب اس طریقے کا کر رہا ہوتا ہے ان کی بسا اوقات عام طور پر ایک مکافات عمل کا ایک وہ ہوتا ہے کہ اس طریقے کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جن کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے ہندوستان سے کسی ایک بچی کو اس طریقے سے لے کے آیا جائے کہ اس کو اپنے گھر میں جو ہے نا وہ نوکر کے طور پر جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے، خواہ وہ لڑکا ہو خواہ وہ لڑکی ہو. ٹھیک ہے، دونوں کیسز جو ہے وہ اس طریقے کے نظر آتے ہیں. اس میں ان کو دنیا کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہیں. اس میں وہ مزید کالر کو شامل کرتے ہیں، مختصر سے اس میں ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لڑکا اگر خراب ہے نا تو لڑکی لے آئیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ اسے اس نیت سے لاتے ہیں، مگر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس اگلی کی بھی بیچارے کی زندگی جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے. نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے اس سلسلے میں بات کرنی تھی کہ پہلے جو ہم رشتہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے نیک نیتی ہونی چاہیے، اور شادی کو کامیاب کرنے کی نیت ہونی چاہیے 100%. میں نے بھی اپنے بیٹے کی شادی کی، تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں، تو الحمدللہ 6-7 مہینے وہ ہمارے ساتھ رہے، پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا. ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. ہم اپنے بیٹے کو ہمیشہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے طلاق کا لفظ اپنی بالکل ڈائری سے نکال دینا ہے، اور باقی بچوں کو بھی یہی بتاتے ہیں. یہ آپشن آپ نے بالکل رکھنا ہی نہیں ہے، انلیس کوئی بہت ہی بری بات اس میں ہو تب یہ، ورنہ آپ نے معافی اور کچھ اگنور کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. اور ماشاءاللہ وہ لڑکی بھی بہت اچھی ہے ہماری، تو وہ مجھے تو وہ کہتی ہے کہ آپ بیسٹ مدر ان لو ہیں. اور بس بچوں کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے ہر وقت، ان کو سمجھانا چاہیے، تو انشاءاللہ آپشن سب کچھ بہتر ہوگا. اور کوئی یہ میں نے بتانا تھا. اور جو پاکستان کے لوگ، وہ بھی سسٹر بات کر رہی تھی، وہ تو انویسٹیگیشن کچھ کرتے ہی نہیں ہے، بس یہاں سے جیسے رشتہ تھے وہ فوراً دے دیتے ہیں کہ ادھر آ جائے گی، اس لیے پھر ان کو بعد میں بھگتنا پڑتا ہے. تھوڑا سا انویسٹیگیشن کر لینا چاہیے اور پھر رشتہ دیں تو بہتر ہے. بس بہت شکریہ جی، بڑی اچھی باتیں کی ہیں. دونوں پہلو جو ہیں بالکل صحیح، یعنی کہ اس میں جیسے ہم نے کہا نا کہ اگر جو پاکستان سے اگر لاتے ہیں جو یہاں کے ہے، اگر ان کی نیت خراب ہے تو وہاں پہ بھی اگلے بندے کا یہ حق تو بہرحال بنتا ہے نا کہ ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر آپ جا رہے ہیں کس فیملی کے ساتھ ہیں، اور یہاں پہ فیملیز کا پتہ چل جاتا ہے، بیک گراؤنڈ معلوم ہو جاتا ہے. اصل میں عام طور پر دیکھیں یہ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے نارملی، صحیح ہے، مگر کبھی کبھار ہوتا یہ کہ جب کوئی رشتہ داروں میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا، کسی کزن کے کزن کا بیٹا ہے، کوئی کسی کے مطلب تھوڑا سا 2-3 رشتوں کے بعد کا کوئی رشتہ داری ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر وہ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار جاننے والے ہی لوگ ہیں. صحیح ہے. اب ان میں سے کوئی لڑکے کو نہیں جانتا. صحیح ہے.
ان میں سے کوئی لڑکے کے ساتھ نہیں رہا, کسی نے اس کے یہاں دوستوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. اب جو پاکستانی میں جو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان میں تو عام طور پہ دوستوں کو جو ہے نا معلوم کر لیتے ہیں لڑکی کے دوست کون ہیں, لڑکی کا مطلب لڑکے کے چلت پھرت جو ہے وہ کنوں کے. مگر یہاں چونکہ وہ جو گیپ ہے, وہ گیپ اس کی وجہ سے اس طریقے کے کیسز عام طور پر نظر آ جاتے ہیں. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک فارمولہ ہے یہ ہمارے یہاں جو چلتا ہے کہ بھائی شادی کرا دیں تو ٹھیک ہو جائے گا, تو یہ عام طور پر نہیں ٹھیک ہوتا. یہ جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے عام طور پر جو دیکھا گیا ہے, کبھی کبھار ہوتا بھی ہے. اب وہ تھوڑا سا یہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نا کہ ایک فیملی جو بیک اینڈ کے اوپر موجود ہے وہ کس حد تک اس بات کو چاہتی ہے, اور دوسرا یہ کہ ایک لڑکی جو بالکل ایک نئے کلچر کے اندر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, لینگویج کا بھی بیریئر ہے, پھر اس کے بعد کلچر کا ایک ڈفرینس جو ہے وہ موجود ہے, ٹھیک ہے, وہ بالکل اس کو یہاں کی چیزوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ یہاں پر تو کسی سے مسکرا کر بھی بات کر لیں, اور اگر آپ کے ساتھ میں کوئی وہ جو پاکستان سے جو آپ کا اسپاؤس موجود ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہیں مس انڈرسٹینڈنگز جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہیں. پھر آپ بہت ساری چیزیں آپ کے وہاں سے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اپنے ذہنوں کے اندر پہلے سے کچھ نہ کچھ ایک امیج موجود ہوتا ہے کہ اس فری سوسائٹی کا ایک امیج عام طور پر وہ صحیح نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے شکوک و شبہات جو ہے وہ آپس میں اتنے زیادہ بڑھنے شروع ہوتے ہیں کہ آپ پہلے سے پری ایزمپشنز جو ہے نا آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں کہ ہاں یہ اگر کسی سے کوئی بات کر رہا تھا, کسی لڑکی کی آواز پیچھے سے آ گئی تو کچھ نہ کچھ ہوگا. حالانکہ عام طور پہ اس طریقے کا نہیں ہوتا. آپ کو ورک کولیگز ہوتے ہیں اور اس قسم کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے. اب چونکہ وہ اچھا یہ ہوتی کس وجہ سے عام طور پر, کیونکہ وہاں ایک کلچر ڈفرینٹ تھا, یہاں کلچر جو ہے وہ ڈفرینٹ تھا, بالکل, ٹھیک ہے, وہ تو بات ہوتی ہے. مگر جو اسی کلچر کے اندر پلے اور بڑھے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی گزشتہ دنوں مجھے 2-3 کم از کم اس طریقے کے واقعات دیکھنے کو ملے. شادی کے بالکل ابتدائی مہینوں کے اندر ان کی سپریشن ہو گئی. بہت مطلب خوشیاں جو ہیں وہ اچھا خاصا ارمانوں کے ساتھ جو ہے وہ شادیاں ہوئیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کوئی واضح اس طریقے کی بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ کوئی, مگر اس کے باوجود بس کیا ہوا, کیا کہتے ہیں کہ وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. اب یہ جو بات انہوں نے کہی تھی نا بالکل آغاز میں, شہزاد صاحب نے جو بات کہی تھی, جو ٹالرنس جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹالرنس ہے نا, یہ جو برداشت ہے, یہ بنیادی طور پر صرف شادیوں اور طلاقوں اور یہ ان چیزوں کے ساتھ نہیں مشروط ہے, بلکہ ٹالرنس اگر ہم اپنے بچے بچیوں کی, ہماری اپنی زندگی میں, سب سے پہلے ہماری اپنی زندگی کے اندر یہ جو ٹالرنس ہے نا, برداشت, یہ کس حد تک موجود ہے. اور پھر یہ برداشت ہم اگر اپنے اسپاؤسز کے ساتھ, اپنے جو ماں اور باپ موجود ہیں, اگر آپس میں ان کی برداشت کا جو لیول ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ان کی اولاد کے اندر, ٹھیک ہے, تو پھر بہت مشکل ہے. تو ہمیں اپنا برداشت, اس کے بعد اپنے بچوں کو جو ہے وہ برداشت کس حد تک سکھایا جائے, وہی برداشت آگے جا کے ٹرانسفارم ہوگا ان کے اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ, اور وہ نظر آئے گا. بالکل, اور اس کے مختلف پہلو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام, بڑی اہم کال تھی جو لاسٹ میں جو کالر شامل ہوئی تھی, انہوں نے بھی جو بات کی ہے کہ جہاں پہ ہم والدین کے یا فیملیز کے انوالو ہونے پر یا ان کی مداخلت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس کے اچھے اثرات بعض دفعہ نہیں ظاہر ہوتے, وہیں پر بہت دفعہ اس کے اچھے اثرات ظاہر ہو بھی رہے ہوتے ہیں, جس کی مثال انہوں نے دی بھی ہے. اس پہ بھی مزید بات کریں گے. خان صاحب نے پوچھا تھا طلاق کے حوالے سے, فون پہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. تو دیکھیں, طلاق واقع ایک ایسا معاملہ ہے کہ لکھ کے دی جائے, بولی جائے, فون پہ دی جائے, طلاق واقع ہو جاتی ہے. مزید اس پہ بات کرتے ہیں, ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد آپ کی کالز کو آراء کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج کا جو شو ہے وہ ریلیٹڈ ہے طلاقوں کے حوالے سے. طلاقوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے, مختلف اعداد و شمار جو ہیں وہ اس کی ایک عکاسی کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے پچھلے حصے میں اور اس سے پچھلے حصے میں یہ بات چیت کی, بریک پہ جانے سے پہلے بھی, کہ جو ایک بنیادی وجہ جو نظر آتی ہے وہ ایک ٹالرنس کا نہ ہونا ہے, ٹھیک ہے, برداشت, عدم برداشت جو ہے وہ ایک بہت بنیادی سبب بنتا ہے, جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بالکل ایک ایکسٹریم کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے اندر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ بھی ایک وجہ بنتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان, اور جو اعتماد کی ایک کمی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کہ مختلف چیزوں کے اوپر
ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ شک کا اظہار کرنا اور وہ ایک ایسے درجے کے اوپر پہنچ جائے کہ جہاں پر کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سیپریشن ہو جائے. بہرحال ایک تکلیف دہ خاص طور پر اس صورت میں کہ جب آپ کے بچے بھی موجود ہیں اور اس کے بعد وہ جو بچے ہیں ان سب کے سامنے یہ جو پروسیس ہے یہ پروسیس نظر آ رہا ہوتا ہے, تو ان کی اپنی جو ذہنی اور جو تربیت کا جو معاملہ ہے, جو اخلاقی تربیت ہوتی ہے, وہ پورا کا پورا جو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے, اس کے اوپر بھی بات چیت کی ہم نے, مختلف حوالوں سے بات چیت ہو رہی تھی. تو امام صاحب رائٹس اور ڈیوٹیز کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے کہ جو حقوق اور فرائض ہیں میاں اور بیوی کے خاص طور پر, جی یہ حقوق و فرائض آخر کہاں سے ایک اس ینگ کپل کو جس کی شادی ہونے کے لیے جا رہی ہے, اچھا یہاں تو ویسے ایک جو شادی کی جو عمر ہے اس کے اندر خاصا اضافہ ہو گیا ہے اور عام طور پہ آپ کو 25 سال سے کم عمر جو لوگ ہیں ہمارے پاکستانی فیملیز کے اندر بھی وہ شادی شدہ نہیں نظر آئیں گے. ان کی شادیوں کی جو ایج ہے وہ ایوریج ایج جو ہے اس کے اندر خاصا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو بہرحال اس کے باوجود ینگ تو اس لحاظ سے تو کہا جائے گا وہ جو کپل ہے اس کو رائٹس اور ڈیوٹیز جو ہے یہ جو کہ بھئی یہ تمہارا حق ہے اور یہ تمہارا فرض ہے, ٹھیک ہے, تم نے کیا ایکسپیکٹیشن دوسرے سے کرنی ہے اور دوسرے نے تم سے کیا ایکسپیکٹیشن کرنی ہے, وہ ان کے درمیان بیلنس جو ہے یہ کون بتائے گا, کون سکھائے گا؟ یہ بالکل اس پہ یہ اہم چیز ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ابراہیم بھائی. ایک کالر بھی, جی بالکل کالر شامل کر لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. آپ کا ٹاپک بہت اچھا لگا ہمیں, اسی کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی. جی بالکل کیجیے. کیونکہ ہم ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں تو کافی حالات سے واقف ہوتے ہیں, کچھ اپنے گھروں کے, کچھ دوسرے گھروں کے, کچھ کمیونٹی کے, اور ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے. آپ کی یہ بات بھی بالکل بجا ہے کہ سوچا جاتا ہے کہ لڑکا اگر بے راہ ہے تو شادی کرواتے ہیں تو راہ راست پہ آ جائے گا. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی ٹھیک بات کروں گی کہ کتنی غلط کروں گی, لیکن میرے حساب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے حالات اچھے ہیں تو ہم اپنے خاندان کی اپنی کسی بچی کو لائیں گے تاکہ ان کے حالات بھی یہاں پہ آ کے بہتر ہو جائیں, یا ہم اپنے کسی بچے کو لائیں گے تاکہ ان کے حالات یہاں آ کے بہتر ہو جائیں گے. اب تک کی سوچ ہم لوگوں کی اسی طرح سے تھی, تو پھر ہم وہ شادیاں ارینج کر لیتے تھے کہ یوں ہونا چاہیے. آپ کی ایک اور بات تھی کہ لینگویج کی پرابلم ہے اور یہ والی چیزیں ہیں. آج کل کے اس دور میں آپ یقین کریں کہ لینگویج بیریئر نہیں رہا, اس کی وجہ 80% لینگویج بیریئر نہیں رہا, اس کی وجہ ہمارا الحمدللہ یہ میڈیا ہے جس سے ہم بہت مطمئن ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے دور دراز کے جو گاؤں ہیں نا وہاں بھی ہم لوگ رومن انگلش لکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. سو یہ بات جو ہے یہ رولڈ آؤٹ ہے کہ لینگویج کا مسئلہ ہے, کلچر کا مسئلہ ہے. ہمارا کلچر اور وہاں کا, جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا, ہم سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کا, ہماری نئی نسل کا جو کلچر ہے ڈیفرنٹ ہے وہاں سے, تو وہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. لیکن اگین میڈیا کی وجہ سے وہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. رہ گئی بات رشتہ ارینج کرنے کی, ایک بھائی نے بات کی کہ جب وہاں سے رشتہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے, یہ بات بالکل سچ ہے. وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ جب آپ لے کے جاتے ہو تو بجائے ان کو کوئی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, تو وہ رشتہ ایک چھوٹا سا دے دیتے ہیں. میں آپ کو ایک اگزامپل دوں گی نام کے بغیر اور نشانی کے بغیر بھی, اور وہ یہ تھا کہ ایک بچی کا رشتہ کیا گیا یہاں پہ ایک بچے کے ساتھ. بچے کا کہیں پہ کوئی چکر یا انوالومنٹ یا مسئلہ نہیں تھا, لیکن بچی اونلی 16 سال کی تھی وہاں پہ, اور اس بچی کا آلریڈی کہیں پہ دل تھا شادی کرنے کا. اس فیملی کو بعد میں پتا چلا کہ وہاں پہ یہ مسئلہ تھا. اس فیملی کو نہیں بتایا گیا کہ ان کے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے, اور بچی یہ نہیں کہ اس کے ناجائز تعلقات تھے, لیکن بچی کا دل تھا کہیں دوسری جگہ پہ بچپن سے, یعنی کوئی ان کا کوئی کزن تھا ان کی جی فیملی کی تھی, تو اس بچی کو تفے لگا کے تو شادی کر دی گئی.
اب بچی آ گئی یہاں پہ کیونکہ کچھ تو وہ ڈری اپنے گھر کی عزت سے, کچھ جو بھی انہوں نے کیا یہ اللہ کو معلوم ہے یا ان کو معلوم ہے, تو وہ بچی شادی کر کے یہاں آ گئی. اب بچی جب یہاں آئی تو اس نے سلوک سے اور ہر حالات سے وہ ٹھیک رہی, خوش رہی, اور وہ 4 سال کے بعد واپس جب اپنے ملک گئی 2 بچوں کے ساتھ, تو وہ لڑکا کہیں عرب میں چلا گیا تھا اس کی شادی کے بعد, اور وہ بھی اس وقت وہاں گاؤں میں واپس آیا ہوا تھا. اب دونوں کی ملاقات دوبارہ سے ہو گئی, دونوں کے تعلقات میں شاید جو بھی واقعات ہو گئے. اب جب لڑکی واپس یو کے میں آئی تو اس لڑکی کا دل اپنے ہسبینڈ سے ختم ہو چکا تھا, مردہ ہو گیا آپ کہہ سکتے ہو. تو وہ لڑکی نے پھر اس کے بعد سے ایک راہ اپنی ہموار کرنی شروع کر دی, اور 6 یہاں کے 2 سال اس کے اور اس کے ہسبینڈ کے تعلقات ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے. 6 سالوں کے بعد جب اس نے گھر چھوڑ دیا لڑکی نے 2 بچوں. اچھا, اس پورے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا لیسن کیا جو ہے وہ لرن کیا جائے؟ ہمیں مجھے لگتا ہے کہ میں غلطی کہوں گی کیونکہ میجورٹی آف دا کمیونٹی میرے ساتھ بات نہیں کریں گے کہ سمجھیں گے میں غلط کہہ رہی ہوں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کو یہ ہونا, ہمیں اس کمیونٹی میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں صحیح, ہمیں یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کرنے چاہیے, راستے ہموار کرنے چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ یہاں پہ بہت دینی تعلیم اچھی ہے, ہمارے بچے بہت اچھا پڑھ لکھ گئے یہاں پہ, ہمارے بچے آنےسٹ اینڈ اوپن ہیں اس کنٹری کے. اگر ان میں کوئی فرق ہے, فرض کریں اگر فار ایگزامپل اگر کسی کے, میں لوکل پبلک سرونٹ ہوں یہاں پہ, تو مجھے اتنا اندازہ ہے کیونکہ سوشل سروسز میں جب آپ کام کرتے ہو تو بہت ساری اپنی کمیونٹی کے علاوہ آپ ملٹی کمیونٹیز میں ہم جو رہ رہے ہیں تو کافی لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. تو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی بچے میں کوئی خرابی ہے تو وہ اتنی آنےسٹی سے آپ کو کہیں گے کہ we have a girlfriend, we have a partner. اچھا صحیح ہے. دیکھیں آپ بڑی دلچسپ بات کر رہی ہیں, اور آپ کے یہ مختلف بڑے جو تجربے ہیں اور اپنے دیکھے آنکھوں دیکھے ہوئے جو تجربے ہیں, بہت ہی دل تو چاہتا ہے کہ اس میں مزید بھی آپ کی بات چیت ساتھ سنیں, لیکن ظاہر ہے وقت کی ایک تقاضا بھی ہے, مزید کالرز بھی ویٹ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی جو رائے ہے وہ شامل ہو چکی ہے, مزید اس پہ بات کریں گے. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم کالر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون جمالی صاحب بول رہی ہیں؟ جی بات کیجیے. جمالی صاحب, میں آپ کا بہت اچھا ٹاپک ہے, اس کے اوپر بات نہیں میں کر رہا, بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہے. پچھلے ہفتے انہوں نے اپنا مولانا صاحب نے ایک پروگرام شروع کیا تھا خوابوں کی تعبیر, خوابوں کی تعبیر, جس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے. تو اس میں ایک عورت نے کہا تھا خدا کے لیے یہ پروگرام بند کر دیجیے کیونکہ مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اچھا دیکھیں, آج جس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں نا, آپ لائن کے اوپر رہیے گا, آپ پروڈیوسر جو ہیں ان سے آپ بات کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے. اسلام چینل اردو کی جو فیڈ بیک کے حوالے سے, جو تجاویز کے حوالے سے, feedback@islamchannelurdu.tv وہ ای میل ایڈریس موجود ہے جو عام طور پر ہر پروگرام کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر آپ اپنا تفصیل کے ساتھ فیڈ بیک دے سکتے ہیں, اور کوالٹی ایشورنس, کوالٹی مینجمنٹ کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ لوگوں کے جو تبصرے ہیں اور جو ان کی تجاویز ہیں ان کو غور کیا جائے. اور یہاں پر بھی اسی طریقے سے ایک سسٹم موجود ہے جس کے ذریعے سے اپنے جو ناظرین ہیں ان کے تبصروں کو شامل کیا جاتا ہے مختلف پروگرام کو بناتے ہوئے. جی امام صاحب, ایک اور کالر ہے, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. ماشاءاللہ جی, آپ دونوں بھائی بڑا اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں, جمالی صاحب اور اپنے احسان صاحب. تو ماشاءاللہ جو آپ کے پہلے کالر آئی تھی ایک بہن, ماشاءاللہ اس کی بڑی اچھی باتیں لگی ہیں جی. تو اللہ پاک سے اور اس طرح کی نالج دے. تو اسپیشل جو اس میں بات کی ہے نا کہ ہم کو یہاں پہ شادی بیٹی یا بیٹے کی کرنی چاہیے, یہ بہت اچھی انہوں نے بات کی. بالکل صحیح. کیونکہ جس طرح یہ ماحول جا رہا ہے یا معاشرہ جا رہا ہے نا, اس سے بہتر ہے یہاں جہاں آپ کی بیٹی یا بیٹے کی کوئی رائے ہے, والد اور والدہ ساتھ ہو کے
उस चीज को करें तो बेहतर है। सही। तो दूसरी बात यह कि तलाक का ये काफी ये इशू भी है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम अपनी बेटी या बेटे की शादी अपने भाई या अंकल किसी के घर में कर लें, उससे ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी बड़ों की ऐसी रंशें होती हैं जो वो बाद में रिश्ते के बाद वो उससे बदला लेते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं जी हमारी ये जायदाद है, तो जो ये जायदाद है जो हमारे अपनी फैमिली में रहे, बाहर कहीं ना जाए, इस तरह भी इशू आते हैं। तो मैंने कहा जो मैं भी आपसे थोड़ी बात शेयर कर लेता हूँ जो हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने, बिल्कुल 16 आने दुरुस्त बात कही है, और ये बात है, ठीक है, ये बात आज भी मौजूद है कि जो बात उन्होंने जायदाद के हवाले से कही, और जो बात कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपने बच्चों को, अपनी औलाद को जी, अपने भाई या बहन की औलाद की खातिर या अपने भाई या बहन की एक खुशी की खातिर अपनी जो औलाद है ना, उस औलाद को आप कुर्बान कर देते हैं। सही है। ठीक है, ये उनकी खुशियाँ जो हैं, ठीक है, आप उसको मतलब अगर फोर्स ना भी करें तो बहरहाल आप उसको इस हद तक जो है उसको वो करते हैं कि वो बिल आखिर ये कहता है कि अच्छा ठीक है चलो। और फिर आम तौर पर इस तरीके के जो मामलात होते हैं, ये मामलात जो हैं वो किसी न किसी स्टेज के ऊपर जाकर ये मामलात जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये बच्चों को महज इस वजह से, अच्छा कुछ तो ऐसे होते हैं ना, और कुछ बहुत सारे ऐसे हमने देखे कि जो वहाँ से रिश्ते आए और उसके बाद बहुत कामयाब गुजर रहे हैं। ऐसे ही, ठीक है, बहुत कामयाब गुजर रहे हैं। ठीक है, उसमें डिपेंड करता है कि दोनों तरफ की जो है आमादगी, दोनों तरफ की जो एक अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप होती है, उसके बगैर अपने बच्चों को किसी हवाले से, इस हवाले से किसी तरफ फोर्स करना वो शायद मुनासिब नहीं होता है, और उसका एक बहुत ज़्यादा आगे लॉन्ग टर्म जो है ना कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता, और कानून जो है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। सही है। अच्छा असल देखिए ब्रदर, कुछ वो चीज़ें हैं कि जो कवानीन की हैं, कुछ वो चीज़ें जो इस्लामी तालीमात हमें जिसके हवाले से रहनुमाई करती है, और इन तमाम चीज़ों की अपनी जगह पे अहमियत होती है। रिश्ते चाहे वो मियाँ बीवी का हो, ये तो खैर बनता है ना बाद में, इवन खून के रिश्ते भी, बहन भाइयों के रिश्ते हैं, वालिदैन औलाद के रिश्ते हैं, ये तमाम रिश्ते चलते हैं गिव एंड टेक के साथ। उसके अंदर सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप वाकई सिंसियर हैं, अगर आप एक रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए सिद्के दिल से कोशिश करते रहें, और उसके लिए आप कई जगहों पे जहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आप कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ गिव एंड टेक करते हैं, तो वो रिश्ते बिल आखिर कामयाबी के मंजिलों को जा पहुँचते हैं। बहुत कम होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो मतलब कह लें हैं ही कोई उनका संग दिल है, ज़रूरत से ज़्यादा ही, तो वो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन अगर ये रिश्ते की बुनियाद इसी चीज़ पे हो कि हमने इसे निभाना है, इसको हमने आगे लेके चलना है, तो देखें ये एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है, ज़रा दोनों एक अलग हैं, उनकी तबीयतें अलग हैं, नया एक ये ताल्लुक़ कायम हुआ है, और उसके अंदर तबीयतों के अंदर इख्तिलाफ है, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब ये ओवरनाइट आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वक्त लगता है इसके अंदर, बस आपको सालों लग जाते हैं कि जिसके अंदर आप वक्त के साथ साथ एक दूसरे के लिए कभी कुर्बानी दे रहे हैं, कभी खामद रात को जॉब कर रहा है, कभी बीवी बीमारी के अंदर भी उठ के घर का काम कर रही है। इस तरह की जब आप एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, तो ये चीज़ें फिर चल के इस रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। उसके अंदर अगर आप एक तराजू लेके बैठ जाएं और उसमें कहें कि भाई ये मेरा हक है, ये तुम्हारा हक है, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, इसको तुमने पूरा करना है, इसको नहीं किया तो मैंने नहीं करना, तो इस तरह से ये रिश्ते ना चलते हैं। जो मैं समझता हूँ आपकी जो बात है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है, जो बर्दाश्त है, ठीक है, जो टॉलरेंस की जो आपने बातचीत की, जिसके ऊपर बातचीत हुई, ये बहुत अहम है। हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर भी, और उसके साथ में जो अपने बच्चे हैं उनको भी ख़ास तौर पर, कि जब वो एक नई फैमिली की बुनियाद रखने के लिए जा रहे हैं, तो ये टॉलरेंस अगर दोनों तरफ से मौजूद होगी ना, बर्दाश्त, ये बच्चे को भी, बच्ची को भी उनके वालिदैन की तरफ से एक ख़ास तौर पर सिखाई गई होगी कि बर्दाश्त करना है, ठीक है, ताकि आपको जो पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना बहुत सारी चीज़ों का थोड़ा सा टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता वो समझ में आ जाती हैं, और उसके बाद कुछ चीज़ें आप दूसरे की जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेते हैं, कुछ में आप दूसरे को जो है वो, तो मतलब ये गिव एंड टेक वाली जो बात कही है, उसके बगैर ये नहीं होता, उसके बगैर
کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. پورا معاشرے کا جو نظام ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایک جاب کے اوپر, ایک ملازمت کے اوپر جب آپ وہاں گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں, آپ اپنے اسکول میں, کالج میں, ہر جگہ گیو اینڈ ٹیک آپ کو کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنی جاب کے اوپر جس طریقے سے آپ کی مرضی ہے, نہیں, ہر چیز من چاہی نہیں ہوتی, کہیں آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے, کہیں آپ کا جو باس ہے وہ آپ کو اکوموڈیٹ کرتا ہے, اپنے رولز کو, اپنے جو قوانین ہیں اس کو نرم کرتے ہوئے, سب چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اس رشتے کے اندر بھی ضرورت ہے. ایک کالر ہیں, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. عوام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمالی بھائی آپ کو بھی السلام علیکم. آج کا ٹاپک ہے تو تھوڑا سا نہیں ہے, مطلب سیڈ ہی ہے. جو دیکھیں سب سے جو وجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ طلاق کا لفظ سب سے برا لفظ ہے, تو اس کے اوپر ڈسکشن کے بہت سارے پہلو ہیں. جیسے کچھ شادیاں کی طلاقوں کی وجہ ماں باپ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. جیسے کوئی آپ نے امام صاحب آپ اپنے بتایا کہ بچے کی شادی کر دو وہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ شادیاں بھی ناکام, وہ بھی طلاقوں کی وجہ بنی. دوسرا, لڑکی اور لڑکے کی دونوں کی تربیت ہونی چاہیے, کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. کہیں لڑکی مطلب تھوڑی نزاکت اور حسن کی وجہ سے وہ اس میں ایک ہوتا ہے کہ میری بات مانی جائے, صحیح, اور وہاں اگر لڑکا یعنی کہ مین ہے نا, اس کو بیلنس پہ رکھنا پڑتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زندگی تو بتانی ہے, اس کی جو کچھ ایسی نازک حرکتیں ہیں یا اس کے لاڈ پیار کے دن ہیں تو وہ برداشت کرے گا نا, تو وہ پھر طلاق کی وجہ نہیں بنتی. میرا جو اپنا ایکسپیرینس بھی ہے, اور مجھے اس چیز کا جو میجورٹی چل رہا ہے, وقت جیسا چل رہا ہے کہ لڑکیاں لڑکے دونوں ماشاءاللہ سے سمجھدار ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے گھر کو آگے لے کے جانا ہے. ماں باپ کو بھی بالکل اگر بیچ میں نکل جاتے ہیں تو بھی بچے خود غلط فیصلے کر لیتے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ, پاکستان سے جو لڑکا آتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ پیچھے سے ہم بھی نہیں لے کے آئے, وہ بھی نہیں لے کے آتا. وہ اگر ان کیس یہاں پڑھا لکھا ہے, کوئی ماں باپ کر دیتا ہے, تو وہاں بھی پھر کلیش آ گیا کہ لڑکی اس کے اوپر امید کرتی ہے کہ یہ سب کچھ اب تیری ذمہ داری ہے, وہ کر نہیں پاتا, تو پھر وہاں بھی کلیش آ جاتا ہے. پھر وہاں بھی یہ مطلب سچویشن بڑھ جاتی ہے کہ جب لڑکی نہیں کما کے کھانا ہے تو میں خود ہی کھا لوں, میں اس کے بغیر بھی ٹھیک ہوں. صحیح, ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا, پاکستان کا آج یہ کوئی بات نہیں, وہ ابھی ایک عورت نے بہت اچھا کہا کہ یہاں اب لینگویج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں ہم سب کو سمجھ لیں گے تو رشتے بڑھیں گے بھی اور آگے بھی ہوں گے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہمیں مثالیں بتائی ہیں کہ شادیاں جب کرو تو آپ کو کوئی بانڈنگ نہیں کہ یہ ہمارے کلچر کا نہیں, یہ میری ذات کا نہیں, مسلمان ہے نا. اور اسپیشلی جو میرا اپنا تجربہ ہے کہ لڑکے کی ٹریننگ بہت زیادہ سخت کرنی چاہیے, کہ اس کو پتا ہے کہ میں ایک ذمہ داری اٹھانے لگا ہوں تو پھر اس کے اوپر وہ پورا ہوتے. وہ حق بھی اللہ تعالیٰ نے آدمی کو دیا طلاق, ورنہ تو طلاق تو روز ہو جاتی, روز ہی عورتیں مانگتی ہیں, خود کہتی ہیں دے دو مجھے طلاق, دے دو مجھے طلاق. تو مجھے بس اتنا ہی کہوں گی کہ وجہ. بہت شکریہ, آپ شامل ہوئی, اپنی رائے کا بھی اظہار کیا آپ نے, اور مختلف حوالوں سے مختلف جو پہلو ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی. ایک بات جو ایک کالر نے ہماری کہی اور اس سے میں اچھا خاصا جو ہے متفق ہوں. میرے سامنے یہ اس طریقے کے واقعات ینگ بچے بچیوں سے اس طریقے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے کہ یہ جو لڑکے لڑکیاں ہیں عام طور پر خاصے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. اگر ان کی کوئی ریلیشن شپ ہے, کوئی دوستی رہی ہے, کس حد تک رہی ہے, اس کو وہ اوپنلی اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بتا دیتے ہیں وہ. اچھا, پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ایک پچھلے دنوں ایک لڑکے سے میں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا, ابھی تک شادی نہیں ہوئی, خاصے عرصے کے بعد, کوئی 1.5-2 سال کے بعد میری اس سے ملاقات ہوئی. صحیح ہے. تو اس نے کہا کہ ابراہیم بھائی ابھی تک میں جو ہوں نا وہ آئی ایم اسٹل لوکنگ فور سم ون. میں نے کہا تو مطلب یہ تو اچھا خاصا ٹائم ہو گیا ہماری ملاقات کو خاصا. صحیح ہے. تو کہنے لگا ایک جگہ بات ہو گئی تھی آلموسٹ. صحیح ہے. اور وہ تقریباً بات ہو گئی تھی. میں نے کہا پھر تقریباً ہو گئی تھی تو پھر کیوں نہیں ہوئی؟ بول رہے کہ وہ سب کچھ ہو گیا تھا انگیجمنٹ سے پہلے. لڑکی نے میں نے لڑکی سے اگین ایک دفعہ ری ایشورنس کیا کہ تمہارے کوئی ریلیشن شپ کہیں کسی سے کوئی رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی سرمنی ہونے سے پہلے مجھے وہ پتہ ہوں.
تو اس وقت اس نے کہا کہ کچھ اس کے کوئی ریلیشن شپ کچھ افیئر، اب کیا اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں گیا نہیں، تو بول رہا ہے کہ میں نے اس کو یہ کہا کہ اگر تم نے یہ بات مجھے اس وقت پہلے نہیں بتائی تھی اور آپ آج مطلب ٹائم کے بعد مجھے یہ بات کہہ رہی ہو، تو اب میرا خیال ہے کہ ہمارا بعد میں فیوچر کے اندر جو ہے وہ نباہ نہیں ہو سکتا، تم نے کیوں یہ بات ہائڈ کی تھی؟ تو وہ کہتی ہے جی میرے اوپر اپنے گھر والوں کا جو پریشر تھا کہ اگر میں یہ بات کہوں گی اور کچھ، تو کبھی کبھار اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں، مگر یہ بچے بچیاں جو ہیں عام طور پر اوپن ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے زیادہ بہتر یہ کہ وہ رشتہ نہ ہو جس کے اندر کوئی غلط بیانی جو ہے وہ شامل ہے۔ بالکل صحیح، تو بالکل چونکہ ہم پروگرام کے اختتام پہ ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت تمام گھروں کے اندر باہمی محبت عطا فرمائے، جن کے اندر کسی طرح کی بھی ناراضی ناچاکی ہے، اور طلاق سے بہتر صلح ہی ہے، اور اسی کے حوالے سے مرد کو بھی اور خاتون کو بھی دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، کیونکہ یہ رشتہ اللہ اور اس کے نام پر قائم ہوا کرتا ہے۔ شب جمعہ ہے، اجتماعی دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلی علیہ۔ اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار یا عزیز یا غفار۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے الہ العالمین، پاک پروردگار، الہ العالمین تو غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، پاک پروردگار جتنے بھی تیرے یہ بندے بندیاں دین اسلام کو سیکھنے کے حوالے سے مختلف پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں، الہ العالمین سب کے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، ہر طرح کے مصائب اور تکالیف سے نجات عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین پاک پروردگار، ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت عطا فرما۔ اے الہ العالمین پاک پروردگار، تو ہم سب کے موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ جن کے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے، الہ العالمین ان سب کی بخش و مغفرت فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام آباد کریں۔ انشاءاللہ ہفتے کو پروگرام جستجو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔